فجر کی نماز چھوڑنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وارننگ دی ہے، 3 وعیدیں سنائی ہیں، اور یہ وعیدیں اگر آپ حضرات سن لو، اور آپ حضرات کے پاس اگر ایسا دل ہے جو واقعتاً آخرت کی فکر کرتا ہے، ایسی سوچ ہے آپ کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے اور اللہ کا ڈر ہے، تو فجر کی نماز زندگی میں نہیں چھوڑو گے ان 3 وعیدوں کو سننے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اشارہ دیتی ہیں ان 3 وعیدوں کی طرف۔ آئیے یہ 3 وعید کیا ہیں جو فجر کی نماز چھوڑنے والے کو ملتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والا اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا اگر اپوزٹ کیا جائے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت سے محروم رہتا ہے، اللہ کے ذمے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ذمے نہیں ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا ہے، اب کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ کر جائے، کچھ نقصان ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کی حفاظت میں آؤ، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دشمنوں کی دشمنی دھری رہ جائے گی، حاسدوں کا حسد دھرا رہ جائے گا، اور نقصان پہنچانے والوں کا نقصان ایک طرف رکھا رہ جائے گا۔ دوسری وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ منافق کی علامت اس شخص کے اندر ہوتی ہے، یعنی نفاق اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منافق پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ کوئی شخص ایسا ہے جو عشاء کی نماز چھوڑے یا فجر کی نماز چھوڑے، اس کے دل میں نفاق پنپنا شروع ہو گیا ہے۔ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی۔ اعتقادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور ان کا پتہ وحی سے چل جایا کرتا تھا۔ اعتقاد تو ان کا منافقانہ تھا ہی، عمل بھی ان کے منافقانہ تھے بعض مرتبہ، کہ لوگوں جب انہیں دیکھتے تھے تو اچھی نمازیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا تو ٹھونگے مار کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر پتہ نہیں چلے گا چونکہ لوگوں کے اعتقاد کا کہ اسلام سے اسے کتنی محبت ہے اور کتنی محبت نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر منافق عمل ہی پائے جاتے ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے منافق۔ تو جو فجر کی اور عشاء کی نماز چھوڑ رہا ہے گویا کہ یہ نفاق کی طرف جا رہا ہے، منافق ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے۔ یہ 2 علامتیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں، یہ چھوٹی علامتیں مت سمجھیے گا، ان کو ہلکا مت سمجھیے گا، یہ آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ میری بھی حفاظت کرے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ آپ کی نسلوں کی جہنم سے حفاظت کرے۔ تیسری وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ نیند اور شیطان اس پر قابو پا لیتے ہیں، نیند اور شیطان اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان سوتے وقت انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر بندہ جاگ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی کلمہ وغیرہ پڑھ لیا یا اللہ کا ذکر کر لیا، جیسا کہ رسول اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی، وہ پڑھ لیتا ہے اور وضو کر لیتا ہے کھڑا ہو کر، اور پھر نماز جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہے، یہ سب گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان سوتے ہوئے انسان کی جو فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہا ہو کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ شیطان نے اس پر قابو پا لیا ہے، شیطان کا اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اب جب شیطان کا اس پر قبضہ ہو گیا ہے تو جو جی میں آئے شیطان وہ کرائے، ظاہر بات ہے وہی کرائے گا۔ شیطان کا غلبہ اور نفس کا غلبہ جب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ یہ 3 وعیدیں ایسی ہیں
کہ اگر ایک مسلمان سنجیدہ مزاج ہے اور ایک مسلمان آخرت کی غور و فکر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تو آپ یقین جانو یہ تینوں علامتوں کو اپنے اندر آنے سے ڈرے گا کہ یہ اندر نہ آئے، یہ چاہے گا۔ اور ایک بات لاسٹ میں اور بتاتا ہوں، جتنی بھی روزی کی تنگی اور جتنی بھی پریشانی آئیں گی وہ اسی وجہ سے آئیں گی، وہ آپ کے اوپر پریشانیاں اور آپ کے اوپر تکالیف جو آئیں گی وہ اسی وجہ سے آئیں گی۔ ایسے انسان کی روزی وسیع نہیں ہو سکتی ہے، جس انسان کی فجر کی نماز چھوٹے وہ انسان کبھی روزی کشادہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پیسہ اگر اس کے پاس ہوگا بھی نہ تو سکون اس کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو فجر کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آج سے وعدہ کیجیے گا، اور دوسرا وعدہ یہ کیجیے گا کہ اگر فجر کی نماز میں لیٹ آنکھ کھلے اٹھنا ہے، دعا پڑھنی ہے یا کلمہ پڑھنا ہے اور وضو کرنی ہے اور فوراً قضا نماز ہو گئی ہے تو پڑھنی ہے، اور 2-4 رکعت فالتو پڑھیے گا، زیادہ پڑھیے گا اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ آج 10 پڑھوں گا، کل کو نفس آپ کو اپنا آپ اٹھائے گا کہ جب پتہ لگے گا کہ اگر آج چھٹی تو 20 پڑھے گا تو نفس اپنے آپ جگا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔